یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں، ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ قرآن مجید پر ایمان لانا کیا ہے؟ ہم صدق دل کے ساتھ قطعی یقین سے یہ مانیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے روح الامین جبریل امین کے ذریعہ اپنے آخری پیغمبر پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جو کچھ قرآن میں ہے 100% حق اور برحق ہے۔ قرآن مجید کے اندر احکام و فرامین نہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے، مومنوں مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو دستور حیات، دستور زندگی بیان کیا گیا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے، دنیوی طور پر بھی اخروی طور پر بھی۔ یہ ہم مانیں، اس پر یقین اور ایمان رکھیں کہ یہ قرآن ان جملہ خوبیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 136 کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ۔ ان سے اللہ نے خطاب کیا ہے مومنوں سے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ مومنوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 کے اندر مشہور آیت ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول جو ان پر نازل کیا گیا وہ ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمنا، ہر ایک ایمان لایا۔ تو پہلا حق ہے قرآن کا کہ ہم سب اس پر ایمان لائیں کہ اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف 100% سچ اور برحق ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، دیکھیے ہمارا علم، ہم مسلمانوں کا علم دن بدن اپنی شریعت کے بارے میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم عالموں میں اب اتنی جرأت نہیں رہ گئی ہے جو ملکی پیمانے پر کسی بات کو چیلنج کر سکے۔ آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے جب بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا تو ان کی طرف سے ایک ذہن بنایا گیا، پہلے سے بات آنے لگی کہ مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور دھیرے دھیرے ہم نے ذہن بنا لیا۔ ابھی دیکھیے آپ کے پڑوسی ملک یہ کہہ دیا گیا کہ حجاب کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن میں موجود نہیں۔ تو ایسے ایک ایک چیزیں ایسے ان کی طرف سے آ رہی ہے اور ہم خاموشی سے اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں ہمیں گہرا علم نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یقین ہو، ایمان ہو کہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا کسی حالات، کسی ظروف، کسی مواقع کی وجہ سے اس کے احکامات بدل نہیں سکتے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائے جائے، اور قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، پڑھا نہ جائے، کیونکہ قرآن کے تعلق سے آپ جہاں بھی دیکھیں، خود قرآن میں اور احادیث میں اس میں قرأ کا لفظ نہیں آیا ہے پڑھنا، بلکہ تلا یتلو کا لفظ آیا ہے تلاوت کرنا، اور تلاوت میں ہوتا ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جائے۔ خالی رمضان میں ایک بار ایک قرآن ختم کر دینے سے بات نہیں بنے گی،
بلکہ ہر مہینہ ہر ہفتہ اس کو دہرایا جائے، پڑھا جائے، یہ ہوتا ہے تلاوت کا معنی۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف آیت نمبر 27 میں بیان کیا ہے کہ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے، آپ اس کو بار بار پڑھیے، آپ اس کو دہراتے رہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں بیان کیا ہے وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنَ الْکِتَابِ، کہ آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے، وحی کی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس کا اہتمام کرتا؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو سالوں سال بھی قرآن نہیں اٹھاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ کیسے مومن ہے، کیسے مسلمان؟ کہاں ہمارا قرآن سے شغف اور تعلق؟ کیسے ہم قرآن سے دور ہیں؟ کیسے ہم قرآن کا حق ادا کر پائیں گے جب ہم قرآن پڑھیں گے ہی نہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو آپ پڑھیے، یعنی تلاوت کیجیے۔ اور تلاوت بھی کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں بیان کیا ہے آیت نمبر 2 کے اندر کہ وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو قرآن کی تلاوت کی جائے، بار بار دہرایا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، یہ قرآن کا حق ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے صحیح معنوں میں وہی قرآن پر ایمان رکھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کے اندر بیان کیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، کتاب دیا ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنا چاہیے۔ یؤمنون بہ، در حقیقت یہی لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کی جائے جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، بار بار پڑھا جائے، دہرایا جائے، ہر مہینے ہر ہفتہ کوشش کر کے قرآن کو ختم کیا جائے، قرآن سے ہمارا شغف اور تعلق رہے، تب یہ قرآن کا حق ادا ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب التہجد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب قیام النبی من اللیل، رات کے وقت اللہ کے رسول کا قیام کرنا۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا، کب کہا؟ اس میں ہے کہ ان النبی کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کے دونوں پیر سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا۔ ان النبی کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمہ، اتنی دیر تک آپ قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پیر سوج جاتے، پھول جاتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے پیر کو دیکھ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول لما تصنع ھذا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے و بعد کے گناہ کو معاف فرما دیا ہے تو آپ اتنی زحمت کیوں اٹھاتے، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے، اتنی دیر تک آپ قیام کیوں کرتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری میں یہ کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے محدثین نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں جس آدمی پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، جس آدمی پر اللہ کا جتنا انعام ہو، جتنا کرم ہو،
وہ بندہ جتنا خوشحال ہو، دولت مند ہو، مالدار ہو، اس کو اتنا ہی رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ خالی شکر گزاری میں اگر اپنے دولت ثروت کی حفاظت کے لیے شکر گزاری میں اللہ کے قریب ہو جائیں تو اللہ اور نواز دے گا۔ تو پیارے پیغمبر اتنی دیر تک قیام کرتے تھے، اور جانتے ہیں کیا پڑھتے تھے؟ آج پہلی تراویح ہے، حافظ صاحب نے ایک پارے کی تلاوت کی ہے۔ ممکن ہے ہماری طبیعتوں میں 4 رکعتوں میں کچھ بوجھل و گرانی محسوس ہوئی ہو، لیکن پیارے پیغمبر کا اسوہ دیکھیے۔ صحیح مسلم کتاب و مساجد کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع النبی ذات لیلۃ، ایک رات اللہ کے نبی تنہا نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی گیا اور آپ کے بغل میں کھڑا ہو گیا، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ فقرأ البقرہ، اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ شروع کر دیا، سورہ بقرہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ ابھی تھوڑی کچھ آیتوں کے بعد آپ رکوع کریں گے، فمضى، لیکن آپ گزر گئے، پڑھتے رہے۔ پھر میرے دل میں بات آئی کہ یرکو عند المئہ، شاید 100 آیت پر پہنچ کر کے آپ رکوع کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی لیے فجر وغیرہ میں دیکھیے بڑی بڑی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ آپ 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ شاید 100 آیت پر پہنچ کر کے آپ رکوع کریں گے، لیکن پھر آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، میرے دل میں ایک کھٹکا، اب رکوع کریں اب رکوع کریں، لیکن آپ نے فقرأھا، سورہ بقرہ ختم کیا۔ میرے دل میں آئی بات کہ شاید اب آپ رکوع میں جائیں، ثم افتتح النساء، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دیا، آل عمران بیچ میں چھوڑ دیا۔ فقرأھا، اس کو بھی آپ نے پڑھ ڈالا۔ ثم افتتح آل عمران، پھر پلٹ کر کے آئے اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ فقرأھا، اس کو بھی آپ نے پڑھ لیا۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، آپ یہ مصحف اٹھا کر کے دیکھیے، تقریباً 5.25 پارے، 5 پاروں سے زیادہ۔ اب جو شخص صرف ایک رکعت میں 5 پارے پڑھتا ہو تو ظاہر سی بات اس کے پیر سوج نہیں جائیں گے، تب کیا ہوگا؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس حدیث میں مزید یہ بھی ہے کہ کان یقرأ مترسلا، آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، جب آپ ایسی آیت پر گزرتے جہاں رب کی تسبیح بیان کرنی ہوتی تو آپ رب کی تسبیح بیان کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسَوَالٍ سَأَلَ، جب کسی سوال پر گزرتے تو اللہ سے مانگتے بھی۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ، اور جب عذاب کی آیتوں پر سے گزرتے تعوذا، تو اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ تو یہ ہے تلاوت کا صحیح طریقہ اور تلاوت کا حق، کہ آدمی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے، اور جہاں جیسی آیت گزرے اس آیت پر کبھی اللہ سے مانگے، جنت مانگے، نعمتیں مانگے، کبھی پناہ طلب کرے جہنم سے، جہنم کی ہولناکی سے، شدت سے، جہاں اللہ کی بڑائی کبریائی ہو وہاں اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرے۔ تو تلاوت کرنا یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے، دوسرا حق ہے کہ اس کی کما حقہ تلاوت کی جائے، پڑھانا جائے، تلاوت کیا جائے، بار بار دہرائے جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے۔ ہمیں آپ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی علم بغیر سمجھے اس کی ڈگری کسی کو مل ہی نہیں سکتی۔
کہ کوئی ڈگری ایسی ہے کہ اس علم کو سمجھے بغیر دے دی جاتی ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، باقاعدہ اس پر مناقشہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، آپ 4-6 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ بیٹھ کر کے اس کا مناقشہ کرتے ہیں، ڈسکس ہوتا ہے، تب جا کر کے آپ کو ڈگری دی جاتی ہے، ادھر ادھر سے سوال کیا جاتا، پوچھا جاتا۔ یہ قرآن مجید جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، بلکہ دنیا آخرت کی خیر و بھلائی کی کنجی ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں نہ آخرت میں، لیکن اس کے باوجود ہمارا بہت بڑا طبقہ تلاوت تو کر لیتا ہے، تھوڑی سی عقیدت ظاہر کر لیتا ہے، لیکن اس پر غور کم کرتا ہے، بہت کم اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورہ صاد آیت نمبر 29 کے اندر کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب، ہم نے اس بابرکت کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور کریں اور اولو الالباب عقل مند لوگ، جینیس لوگ اس پر عمل کریں۔ قرآن پر عمل یا عقل مندی کی دلیل ہے۔ لیتذکر اولو الالباب، تاکہ اولو الالباب یعنی جن کی نگاہ دنیا پر بھی ہو اور آخرت کی کامیابی پر ہو۔ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، چالاک، ہوشیار، عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنا محاسبہ کرے، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ہم نے کتنی نیکیاں، کتنے اعمال صالحہ کیے، کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا۔ تو چالاک وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، وہ عملا لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ آپ بڑی سی گاڑی خرید لو، بڑا سا بنگلہ بنا لو، دن و رات کاروبار میں مصروف رہو، اس کے بعد ختم ہو جاؤ، آخرت کے لیے کچھ نہ کرو، ساری کوشش، ساری جد و جہد، ساری محنت صرف دنیا ہی کے لیے ہو، تو یہ چالاکی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ ہوشیاری عقل مندی یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرو۔ اسی لیے اللہ نے کہا لِتَذَكَّرَ اولو الالباب، تاکہ اولو الالباب عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، تو غور و فکر کیا جائے۔ دیکھیے اس زمانے میں تو قرآن کا سمجھنا اور آسان ہو گیا، ہر زبان میں قرآن موجود ہے، بہت سے ایپ ہیں، آپ موبائل میں جب چاہے جس وقت چاہیں آپ آسانی کے ساتھ اس کو سن سکتے ہیں۔ اب تو بہت سارے لوگ کلاس مطلب کہ ہر زبان میں کلاس قائم کر کے آپ کو آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں، آپ فری میں پڑھنا چاہیں، تھوڑا سا وقت نکالے تو لوگ پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو قرآن پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ قرآن بہت آسان اس کا سمجھنا، بہت آسان ہے، کیونکہ خود صاحب قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ایک ہی صورت میں 4 جگہوں پر آیت نمبر 17، 20، 32، 40 4 آیتوں میں بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کی ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ 4 جگہوں پر اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ تو قرآن کا سمجھنا، قرآن پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ اور جب آدمی غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ جامع ترمذی ابواب ثواب القرآن باب سورۃ الواقعہ کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا، قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے معلوم ہو رہے ہیں، آپ پر بڑھاپے کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ قد شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے معلوم ہو رہے ہیں۔
تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ واقعی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے یا حالات بہت خراب ہیں، مدینہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، دشمنوں کا حملہ ہوتا رہتا ہے، مسلمان بہت پریشان حال ہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ جانتے ہو کیا کہا؟ کہا ہے ابو بکر قد سیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وما يتساءلون وإذا الشمس كورت۔ اے ابو بکر، سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے، سورہ تکویر نے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان صورتوں کے معنی مفہوم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب ان صورتوں کو اٹھائیے، دیکھیے، سب میں میدان محشر کا تذکرہ، میدان محشر کی شدت ہولناکی کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، جہنم کی شدت ہولناکی کا تذکرہ۔ اور کون غور کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء سید ولد آدم سراپا بخشے بخشائے ہوئے ان صورتوں کے معنی مفہوم پر غور کر کر کے اب بوڑھے ہو رہے، کیونکہ آپ تدبر کرتے تھے، غور کرتے تھے، معنی مفہوم کو آپ سمجھتے تھے، اس لیے آپ سوچ سوچ کر کے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم پر بھی اثر ہونا چاہیے، ہم پر بھی قرآن سمجھنے کا اثر ہونا چاہیے، تب تو صحیح معنوں میں ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب التفسیر سورۃ النساء میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، اقرأ علی القرآن، کہ مجھ پر قرآن پڑھو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اقرأ علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا ہے، قرآن تو آپ پر اتارا جا رہا ہے، جبریل امین آپ کے پاس لا رہے ہیں آیتیں سن، میں قرآن پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نام، ہاں، انی احب ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے 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 40 آیت پڑھ چکا، حتی جئت الی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جب 41ویں آیت پر پہنچا، 41ویں آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے اے نبی اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ کھڑا کریں گے۔ پیارے پیغمبر نے جب اس آیت کا مفہوم سمجھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امت کی بے رہروی کے بارے میں، اس امت کی بے دینی کے بارے میں، اس امت کی بے عملی کے بارے میں اللہ مجھے گواہ کھڑا کرے گا، تو کہا امسک یا ابن مسعود، اے عبداللہ مسعود بس بس، رک جاؤ رک جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فالتفت الیہ، میں نے نگاہ اٹھا کر کے نبی کی طرف دیکھا، فاذا عیناہ تذرفان، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری، آپ رو رہے تھے، یہ سوچ کر کے کہ کل قیامت کے دن اس امت کی بے رہروی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تو قرآن پر تدبر کیا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، صرف پیارے پیغمبر نہیں، آپ کے تمام صحابہ۔ اسی لیے دیکھیے چند دنوں ہی میں، چند برسوں میں ان امیوں کو، ان پڑھوں کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔ یورپ، امریکہ، وہاں روم و ایران کی سلطنتوں کو ہلا دیا، کچھ نہیں جانتے، صرف قرآن ہی کی بنیاد پر قرآن نے ان کو بدل ڈالا تھا۔ سبط صفوہ کی ایک روایت ہے، حضرت عروہ بیان کرتے ہیں اپنے والد زبیر سے، پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح صبح جاتا تھا، ان کی خیر خیریت پوچھتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں گیا وہاں، صبح صبح
تو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہی تھی، اور ایک آیت سورہ طور کی ایک آیت نمبر 27 ہے کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اس سے پہلے کی آیت ہے کہ قیامت کے دن جنتی آپس میں مل بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو جہنم کی زہریلی ہواؤں سے بچا کر کے ہم پر احسان کیا ہے. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. ووقانا عذاب السموم، اور زہریلی ہواؤں سے ہم کو بچا لیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تقرو یہ آیت پڑھتی تھی، وتدعو، اور اللہ سے دعا کرتی تھی، وتبکی، اور روتی تھی، وترددھا، بار بار اسی آیت کو دہرا رہی تھی. کہتے ہیں میں کھڑا رہا، اب سلام پھیر دیں، اب پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن وہ بار بار دہراتی رہی، پڑھتی رہی، روتی رہی. کہتے ہیں حتیٰ مللت القیام، یہاں تک کہ میرا ٹھہرنا وہاں مشکل ہو گیا. میں بازار چلا گیا، بازار سے جب واپس آیا تو پھر دیکھا کہ حضرت عائشہ وہی آیت پڑھ کر کے بار بار دہرا رہی. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھ کر کے ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. یہ آیت پڑھ کر کے بیمار ہو گئے، لوگوں کو عیادت کرنی پڑی. تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے. اور قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یہ بنیادی چیز ہے. پہلے اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. پیارے پیغمبر محمد عربی کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جب کسی پوچھنے والے نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا ہے. اخلاق مطلب عادات، طور طریقہ، رہن سہن، گفتگو، بات چیت، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ سب کچھ اخلاق کہلاتا ہے. تو پوچھا گیا اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی تو اللہ کے رسول کا اخلاق تھا. اللہ کے رسول کی عملی زندگی یہ قرآن کی تفسیر تھی. سنن ماجہ کی ایک روایت میں ہے، کبھی کبھی دیکھیے ہم تلاوت کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، یا کچھ صورتوں کا ترجمہ پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو مکمل طور سے سمجھ لیا. آج ہماری تباہی بربادی کی ایک وجہ یہ بھی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور میں اپنے یہاں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. لوگ بدعتے ہیں کہ یہ یعلمون تعلمون سے بچوں کو رٹوانے سے بہت انقلاب آنے والا نہیں ہے. طبیعت تو خوش ہو جاتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ بن گیا، لیکن خالی حفظ ہی وہ جاہل رہ جاتا، اس کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خلاف اپنے آپ پر کون سی آیتیں پڑھتے ہیں. آج بہت سارے لوگ آپ کے اسی دیار علاقے میں میسج آتا ان کا حافظ بچہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. ہمیں تعجب ہوتا اس جاہل کو آپ کیا کرو گے جو قرآن کا معنی مفہوم سمجھتا نہیں ہے. خالی رٹے ہوئے کو آپ ڈاکٹر انجینئر بنا کے کیا کرو گے؟ ارے کسی عالم کے بارے میں کہو کہ عالمیت کا کورس کیا ہو، فضیلت کا کورس کیا ہو، آئے ہم اس کو ڈاکٹر بنا دیں، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ تو سمجھتا ہو خالی آپ ڈاکٹری کریں گے، خالی نماز ہی تو صرف پڑھا سکتے ہیں. آپ کو قرآن یاد ہے، صرف نماز ہی تو پڑھا سکتے ہیں. یا پھر اس کو زبان آپ سیکھیں گے، بعد میں اس پر ریسرچ کریں گے، تب ہو سکتا ہے انقلاب لائیں. تو قرآن کا خالی رٹنا رٹانا یہ بہت انقلابی چیز نہیں، ایک جز ہو سکتا ہے. تو قرآن پر عمل کیا جائے. یہود و نصارہ کی تباہی بربادی کی وجہ یہی تھی کہ تورات تھا، انجیل تھا، لیکن وہ پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. سنن میں ماجہ کتاب الفتن کی مشہور روایت ہے، حدیث کے راوی زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک مرتبہ ذکر نبی و سید، اللہ کے نبی نے کچھ فتنوں کا تذکرہ کیا اور کہا یہ اس وقت ہوگا جب علم ختم ہو جائے گا. صحابی رسول نے تعجب سے کہا
کہ اللہ کے رسول علم کیسے ختم ہوگا؟ نحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَانَا، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وَيُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، پھر علم کہاں ختم ہوگا؟ جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا ثقلتک امک، تیری ماں تم کو گم پائے، ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کا کوئی ہوشیار آدمی ہے۔ اتنی بات دیکھیے تعجب سے کہا، جب صحابی رسول نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، قیامت تک سلسلہ رہے گا، تو اللہ کے نبی نے کہا بیوقوف، میں تو سمجھتا تھا کچھ شعور ہے، عقل ہے۔ الیس ھذہ الیہود والنصارى، کیا یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے؟ یقرؤون التوراۃ والانجیل، تورات انجیل پڑھتے ہیں، لا یعلمون مما فیہما شیء، لیکن جو کچھ تورات انجیل میں ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی حالت اس امت کا بھی، امت محمدیہ کا بھی ہے۔ قرآن تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، میرے بھائیوں معاف کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ 5% جس کا تعلق ہماری مساجد اور عبادات سے ہے، اس کے بارے میں ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ شادی اپنے حساب سے کرتے ہیں، کاروبار اپنے حساب سے کرتے ہیں، دیگر معاملات اپنے حساب سے انجام دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو غور کرتے ہوں کہ قرآن میں اس کی کیا رہنمائی ہے۔ تو قرآن پر عمل کیا جائے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اور قرآن کا آخری حق جو علماء تفسیر نے بیان کیا ہے، 5 حقوق۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود پیارے پیغمبر کو تاکید کی ہے، یا ایھا الرسول بلغ بما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ کہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک اطلاع نامہ ہے تاکہ لوگ ڈرائے جائیں۔ بعض آیتوں میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ قرآن ہماری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ میں تم کو ڈراؤں اور ان کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ تو اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا گیا کہ قرآن آپ پہنچاؤ، اور پھر پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہو تو آپ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس مسئلے میں بھی ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، بالخصوص آزادی کے بعد۔ اس وقت کیا حالات تھے نہیں کہا جا سکتا، لیکن آزادی کے بعد 70-74 برسوں میں جس پیمانے پر ہمیں قرآن کو پھیلانا چاہیے میرے بھائیوں، واقعی آج احساس ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ انفرادی طور پر، جزوی طور پر کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن اس پیمانے پر یہ قرآن ہم کو غیروں تک پہنچانا چاہیے کہ قرآن کا اصل میسج کیا ہے، قرآن میں انسانیت کے لیے کیا احکام و فرامین ہے۔ آج لوگوں کو قرآن سے چڑ ہو گئی ہے، نفرت ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن کو ہم نے پہنچایا ہی نہیں۔ آج جس حالات میں ہم جی رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ پہلا درس ہے، میں نہیں کہنا چاہتا، آپ بھی مجھ سے زیادہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جس تنظیم کے اشارے پر آج حکومت چلتی ہے اس نے مکمل 100 سال سے محنت کی، بہت کڑی محنت کی ہے میرے بھائیوں، بہت کڑی محنت کی ہے۔ ہر صوبوں میں وہ مکمل طور سے قابض ہو گئے، عسکری طاقت بھی ان کی بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اب اس میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، صدیاں لگ جائیں گی پھر سے وہ ایمان، وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ایک آدھ نسلوں کو قربانی دینی پڑے گی، تب بھی شاید ہم ان کو شکست نہ دے سکیں۔ ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تاریخ کا ایک واقعہ ہے،
اسی حوالے سے بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ آخری حق کے تعلق سے کہ 6 صدی ہجری میں پہلی بار جب اسلامی مملکت تباہ ہوئی تھی، بغداد، شام، کئی علاقے، وہ تاتاریوں کا نام سنا ہوگا اپنے تاریخ کے طالب علم، تاتاری چنگیز خاں ہلاکو خاں، جس نے پوری اسلامی مملکت کو تباہ برباد کر دیا تھا، نیست و نابود کر دیا تھا، جبکہ عباسی خلافت ایشیائے کوچک سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، بھاگ بھاگ کر کے بر صغیر میں ادھر ہندوستان کی طرف پناہ لے رہے تھے، کئی برسوں تک کچل دیا تھا مسلمانوں کو۔ اور میرے بھائیوں یہ ڈروانا نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، اگر آپ نہیں ہم نہیں بدلیں گے تو اللہ ہم کو برباد کر کے دوسری نسلوں کو لائے گا، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ یہ امت کئی بار تباہ ہوئی ہے، یہ روزہ نماز سے اسلام کی حفاظت یہ تو اپنا ذاتی معاملہ ہے، قوم و ملت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کئی برسوں تک مسلمان پست رہے، حتیٰ کہ اتنا مشہور تھا کہ اگر کوئی اسے تاتاریوں میں سے معمولی آدمی بغیر ہتھیار کے جب مسلمانوں کے پاس گزرتا تو کہتا رکے رہو تم، میں جا کر ہتھیار لے آؤں، تمہیں قتل کروں گا۔ وہ اتنے بزدل ہو گئے تھے، کھڑے رہتے تھے، آ کر کے وہ کاٹ ڈالتا تھا، ایسی بزدلی چھائی ہوئی تھی۔ لیکن کچھ اللہ والے ہمت کر کے اٹھے۔ آخری سلطان کاشغر جو تاتاریوں کا آخری شخص تھا جو مسلمان ہوا تھا سب سے پہلے، تو بخارا کے ایک شخص تھے شیخ جمال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پکڑ کر کے لایا ہے سلطان اور ذلیل کیا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا، کہا کہ یہ کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ انہوں نے بڑی جرات سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ اگر میں ایمان اور عمل کے بغیر، عمل صالح کے بغیر مر گیا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے، ورنہ اگر میں ایمان پر مرا تو میں اس سے بہتر ہوں۔ سلطان تھوڑی دیر کے لیے کانپ گیا، کتنی جرات، اتنی بہادری، اور علیحدگی میں لے گیا اور پوچھا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے۔ ان کو موقع مل گیا، بتایا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے، سزا کیا ہے، اور اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا، وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی تاریخ بدلی، وہ آپ سنتے ہوں گے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، پھر اللہ نے انہی کے ذریعہ اسلام کو تقویت عطا کی۔ آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم غیروں میں داخل ہو کر کے اپنے اسلام کی صحیح ترجمانی کریں، ہر زبان، ہر اس میں ہمارے تعلیمات، ہر زبان میں ہماری تعلیمات کے خلاصہ ہو، سمری و نچوڑ ہو، ہم ان کے درمیان گھسے۔ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، تو دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں نرمی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، پھر میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن تاریخ بتاتی ہے اسی ہندوستان میں آپ نے 800 سال حکومت کی، کیوں ختم ہو گیا سب؟ کیونکہ ہم نے غلطیاں کی، تو ختم ہو جاتی ہیں قومیں جب غلطیاں کرتی ہیں۔ تو یہ قرآن کا آخری حق، جو 5واں حق یہ ہے کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جو سستی کاہلی ہوئی تھی، اب سے ہم قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ابھی اسی بیچ میں دیکھیں، دسمبر سے یہ حجاب کا مسئلہ چل رہا تھا، لیکن ہم عالموں سے بھی، بڑے بڑے عالم آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے، 4 مہینوں میں ایک کتاب بھی کسی زبان پہ نہیں آئی، ایک کتاب بھی کسی زبان میں نہیں لکھی گئی۔ اور آج سے 40 سال پہلے جب ہمارے پورکھے تھے، کم عالم تھے، اگر صبح کوئی فتنہ کھڑا ہوتا، شام کے وقت کتاب تیار ہو جاتی، شام کے وقت کوئی فتنہ کھڑا ہوتا، صبح وہ تیار ہو جاتے۔ اور نہ آپ جیسے اہل ثروت میں سے کوئی مالدار بندہ کھڑا ہوا ان 4 مہینوں میں کہ اچھی طرح سے ہم کیس لڑیں گے، جو پیسہ ہوگا ہم ادا کریں گے۔ ہم تو سنتے تھے شاہین باغ میں کوئی سکھ آدمی تھا جس نے فلیٹ بیچ کر کے مسلمانوں کو کھانا کھلایا تھا۔ اپنے مسئلے کے لیے کوئی پورے ہندوستان میں ایسا شخص نہیں کھڑا ہوا کہ لاکھوں اربوں جو بھی لگے گا
ہم خرچ کریں گے، اچھا سے اچھا وکیل رکھیں گے، لیکن ہم اچھا کیس لڑیں گے، نہ آپ کی طرف سے ہے نہ ہم علماؤں کی طرف سے ہے، سب کی طرف سے خاموشی ہے میرے بھائیوں۔ پھر سے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، تو یہ قرآن کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ میرے اپنے کم ناقص تجربے کی روشنی میں یہی ایک آخری ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم دوسروں کے دلوں کو ہم نرم کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اپنا اثر کرے گا، لیکن جب اس تک وہ بات پہنچائی جائے گی۔ بہت سارے لوگ ابھی ہندوستان میں الحمدللہ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام سچا ہے، حق ہے، بہتر ہے، سارے مسلمان غلط نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر کے ہم لوگوں کی غلط فہمیاں ہی دور کریں گے، تبھی سکون ملے گا، ورنہ بڑی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے میرے بھائیوں، جو میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے فرامین، اس کے احکامات سے لوگوں کو واقف کرائیں۔ اور جب یہ ہم کرنے لگیں گے تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدلے گا۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان کے ساتھ ساتھ آج سے قرآن کی ہم تلاوت کریں گے، کسی بھی زبان میں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے۔ بہت سارے غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات ہیں، 2 4 آیت اگر ہم ڈیلی ساتھ میں رہ کر کے بتاتے رہیں تو اس کے ذہن میں تبدیلی واقع ہوگی۔ ہم اس پہلو پر بھی انشاءاللہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عالم اب تو دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔